اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ بات تو ہو چکی اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی سازش کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اگرچہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کہاں مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور تم اس رسول سے رخ مت پھیرو درہاں لے کے تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم مت ہو ان کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا درہاں لے کے وہ نہیں سن رہے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک بہرا اور گونگا ہے جو سمجھتا نہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر جانتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کوئی بہتری تو ضرور سناتے انہیں، اور اگر سناتے وہ انہیں تو وہ ضرور رخ پھیرتے درہاں لے کے وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے پہلے دن ہی آپ حضرات کے سامنے مجلس کی فضیلت بیان فرمائی تھی کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان، یہ بچے ہمارے دور بیٹھتے ہیں، مجلس میں جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہماری آیات ہیں۔ کل گزشتہ ہم نے یہ آخری آیت باقی رکھی تھی، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ غزوہ بدر کا جو قتال تھا، اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تربیت کی خاطر یہ احساس دلایا کہ یہ جو قتال ہوا اور فتح تم نے پائی وہ تم نے نہیں پائی بلکہ ہماری وجہ سے پائی ہے، یعنی قتال تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مٹھی بھر کر ریت جو پھینکی اور ذرات ہر ایک کی آنکھوں میں پہنچے، وہ آنکھیں ملنے لگے اور مسلمانوں نے ایک بار کی ان پر حملہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ آپ نے جو پھینکا جب تو وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کے سازش کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا تھا، سوال مقدر ہے، اس کا جواب ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر بھی کافرین کے لیے کافی تھا کہ مکہ سے مدینہ آنے ہی نہ دیتے، بدر تک مکہ ہی میں زمین میں دھنسا دیتے یا کوئی بلا نازل فرما دیتے ان کے اوپر۔ یہ بھی طاقت تھی اللہ تعالیٰ کو، بدر میں لا کر قتل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال کیا ہے مفسرین نے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سب سے پہلی بات تو مسلمانوں کو ایک نعمت سے سرشار کرنا مقصود تھا، ایک نعمت دینا مقصود تھا کہ دیکھو ہم نے تمہیں فتح کی عظیم نعمت سے نوازا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلی جذبات کیا ہیں وہ دیکھنے دے کہ ہم نے ان کو مکہ سے ہجرت کروائی، انہوں نے اللہ کی نسبت پر مال و دولت چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتہ داروں کی محبتوں کو چھوڑ دیا، رشتہ ناتوں کو توڑ دیا، ساری چیزیں اللہ کے خاطر کی، لیکن اب جنگ کے اندر ان کے دلی جذبات کیا ہیں اور کارنامہ جو کرنا ہے اس کا کتنی ان کے اندر صلاحیت بنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے جی جان لگا کر کفار کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ان کے۔ اور حدیث پاک میں، حدیث شریف میں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بدری صحابہ کے بارے میں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو سب بخشائے ہو۔ یہ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یعنی ایک واقعہ ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت کے ساتھ، مکہ کی ایک مغنیہ مدینہ آئی تھی، اس کے ساتھ ایک پرچی کے اندر لکھ کر یہ بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کی طرف آ رہے ہیں، یہ کوئی بات لکھ کر نہیں بھیجی تھی۔ اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی جنگ کی تیاری سے ان کو متنبہ کر دیا جائے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حملہ کرتے ہیں یا حملے کا ارادہ کرتے ہیں اور انہیں پتہ چل گیا تو رشتہ دار جو صحابہ کرام تھے ان کے ساروں کے رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کا کوئی رشتہ دار مکہ میں تھا نہیں، اور ان کی جائیداد تھی اور دوسری چیزیں اور بھی تھی، انہیں یہ خطرہ تھا کہ سب کی حفاظت سب کے رشتہ دار کریں گے، لیکن میں ایک احسان کا معاملہ یہ کر دوں گا تو میری جائیداد وغیرہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ یہ لوگ نقصان پہنچا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع مل گئی کہ اس طرح بھیجا گیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اور صحابہ کو، ایک جماعت کو 3-4 صحابہ بھیجا، اس عورت کا پیچھا کیا، ایک مقام پر جا کر اس عورت کو پکڑ لیا، اس سے بہت پوچھ تاچھ کی، لیکن وہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتی تھی کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی خبر نہیں ہے، کوئی پرچی ورچی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وحی کے ذریعے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس کے بالوں کی چوٹی کے اندر اس نے وہ خبر چھپائی ہے، تو اس کو نکلوا لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی دھمکی دی تھی کہ عزت کے ساتھ اگر اتارتے تو اتار دو، ورنہ ہمیں اور بھی خطرناک طریقے سے چیک کرنا آتا ہے، یعنی ہم کپڑے بھی اتار سکتے ہیں۔ ارادہ نہیں تھا، صرف دھمکی دی، تو وہ ایک دم سہم گئی اور فوراً وہ نکال کے دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی وغیرہ موجود تھے اور سب صحابہ لال پیلے ہو رہے تھے کہ ابھی حاتب ابن ابی بلتع نے کیا کر دیا، بدری صحابی ہیں وہ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے ان کو مکہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ خبر نہیں دی، میں نے مطلق صرف اتنی تیاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ احسان کرنا چاہا اس وجہ سے کہ تم بھی باخبر رہنا، چوکن نہ رہنا، بس یہ احسان اس لیے کرنا چاہا کہ میرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتب ابن ابی بلتع اپنی بات میں سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ان کا مقصد صرف یہی تھا، ان کا مقصد ہماری جنگ کی خبر دینا نہیں تھا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا پھر کہ بدری صحابی ہے وہ۔ تو یہ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو تم بخشائے ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر کے میدان میں لا کر ایک تو بخشش کا مژدہ بھی سنا دیا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے نواز دی۔ پھر یہ فرمایا کہ بدر سے بھاگنے والوں کی سازش کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کیسے؟ یہ مطلق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلق فرمایا کہ بدر کے اندر جو بدر سے بھاگنے والے جو لوگ ہیں انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ مسلمان بھاگ نہیں سکتے، کافر جو بھاگ رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے تھے جو بادل ناخواستہ آئے تھے جنگ کے لیے۔ بادل ناخواستہ یعنی ان کے دل کی مرضی نہیں تھی جنگ کرنے کی، لیکن وہ آئے تھے، ابو جہل وغیرہ کے ضد کے اوپر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 تو ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے 70 تو ان کے مار ڈالے تھے، قتل کر دیے تھے، 70 قیدی بنا دیے تھے اور مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری یہ چیزیں، باقی جو بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ مکہ پہنچ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تو اللہ تعالیٰ پلان بنانے والے تھے، اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا، پیچھا وغیرہ ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مکہ کے اندر مسلمان تھے اور ان کے پاس ہجرت کا کوئی سامان مہیا نہیں تھا، ہجرت کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ بدرجہ مجبوری مکہ میں پڑے رہے تھے، تکلیفوں کو سہ رہے تھے، تو وہ حضرات بھی کفار کے ساتھ لڑنے آئے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی، جو نہیں آنا چاہ رہے تھے، کفار تھے لیکن تھوڑی بہت ہمدردی تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب کے لڑکے دو، حضرت عقیل اور دوسرے ایک اور صحابی ہے، تو وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے بچپن کے ساتھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ساتھ انہوں نے ابو طالب کے گھر میں کھانا کھایا، سوئے وغیرہ سب کیا، لیکن کفار کے دباؤ میں آ کر ان کو آنا پڑا تھا، ان کی مرضی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال یہ ہو رہا تھا ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافرین کی سازش کو ناکام بنانے والے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو کمزور تھے، جو بھاگ کھڑے ہوئے، ان کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوڑا جب چلتا ہے تو وہ بغیر کسی تفریق کے چلتا ہے، جیسے عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، سیلاب آیا یا طوفان آیا یا زلزلہ آیا، تو اس میں بہت سے نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے نیک لوگ بھی چلے جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی تفریق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو لے لیا جاتا ہے لپیٹ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے پلانوں کو ناکام اور سازشوں کو ناکام بنائیں گے، ان کی ایک نہیں چلے گی، کوئی تدبیر ان کی نہیں چلی۔ اس کے بعد کے حالات نے اس کی تصدیق کی، کیسے؟ بدر ختم ہوا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ایک ٹکڑی لے کے نکلے، بدر صغرا جس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ واپس ہو گئے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، خشک سالی وغیرہ یہ بہانہ بنا کے چلے گئے۔ پھر ابھی سال پورا ہوا کہ احد کے اندر واپس آ گئے، تو احد کے اندر ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، پہلے مسلمانوں کو فتح ہو گئی، بعد میں چاہے ان کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی مال غنیمت وغیرہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے ہاتھ نہیں آیا، تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر 1-2 سال گزرنے کے بعد واپس وہ غزوہ خندق کے موقع پر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے چیلنج کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ خندق کا پورا واقعہ اور باد سرسر چلی، ایک ہوتی ہے باد صبا ٹھنڈی ہوا جو کعبے کی طرف سے چلتی ہے، اور ایک ہوتی ہے باد سرسر جو شمال جنوبی جانب سے یا اس طرف سے چلتی ہے، جو ادھر سے شمالی جانب سے چلتی ہے، جو خطرناک قسم کی ہوائیں ہوتی ہے۔ عام طور سے اس میں وہ کیا کہتے ہیں بھونیں ہوتی ہیں، جس میں وہ سارا تہس نہس کر دیتی ہے، ساری چیزوں کو ہواؤں میں اڑایا جاتا ہے جن، تو ایسی خطرناک قسم کی برفانی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائی کہ وہ اپنے ان کے خیمے اکھڑ گئے غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین، اللہ ان کی ساری کافرین کی سازشوں کو تدبیروں کو ناکام کر دیں گے۔
تو احد میں بھی پسپا ہونا پڑا، چاہے فتح کی صورت میں گئے لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ غزوہ خندق میں بھی اس طرح ہوا، بدر صغرا میں بھی وہ خشک سالی کا بہانہ بنا کے نکل گئے، تو یہ سارے حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اور غزوہ خندق کے بعد تو وہ ایسے ٹھنڈے پڑے کہ پھر کبھی وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے اور ہمت نہیں کر سکے وہ مسلمانوں کی طرف آنے کی جنگ کی صورت میں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کی 70 جانیں گئی تھی، 70 صحابہ کی موت واقع ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کو جب شکست کا سامنا ہوا احد میں، تو وہ کفار گئے تھوڑے دور اور واپس وہ حملے کے ارادے سے آئے کہ مسلمانوں کے چونکہ 70 جانیں گئی ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اتنا سارا نقصان ہوا تھا، تو انہیں ایسا تھا کہ یہ کمزور ہو گئے مسلمان، اب ہمت کی طاقت نہیں رکھیں گے، تو واپس وہ پلٹ کر آئے تاکہ مسلمانوں کے اوپر یک بار کی حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، بختر پہنا ہوا تھا آپ کے پاس فوجی لباس، وہ اتارنا چاہ رہے تھے کہ وحی آئی کہ نہیں اتارنا نہیں ہے، واپس چلنا ہے، اور وحی یہ آئی کہ وہی چلیں گے جو احد میں زخمی ہو کے آئے ہیں، کوئی بھی دوسرا نیا آدمی مدینے کا شریک نہیں ہوگا۔ صرف غالباً ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے صاحبزادی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر کی جگہ غالباً ان کو شریک کر لیا گیا تھا، ان کی موت واقع ہو گئی تو ان کے بچے نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں اپنے باپ کی جگہ پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زخمی ہو کے آئے ہیں وہی واپس چلیں گے، کوئی اپنے لباس کو اتارے نہیں، اپنے ہتھیاروں کو رکھے نہیں، واپس جانا ہے۔ اور یہ ہمت جو مسلمانوں نے بتائی تو اس میں آدھی ہمت تو کافروں کی ٹوٹ گئی، تو یہ ابھی زخمی نہیں ہوئے، ابھی ان کے اندر ہمتیں ہیں، یہ جب تک اپنی جان نہیں دے دیں گے تب تک لڑ سکتے ہیں یہ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، احد کے اندر مشورہ کیا کہ جیسے بدر میں مدینے کے لوگوں سے مشورہ چاہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر آپ کا پورا تعاون کریں گے، بدر کے میدان جو ہے وہ مدینے سے دور ہے، باہر ہے، وہاں جا کے لڑنا، تو اس معاملے میں ان کی ساتھ موافقت نہیں تھی، معاہدہ نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے بتاؤ لوگوں کی کیا رائے ہیں، بتاؤ لوگوں کی کیا رائے ہیں، حضرات مہاجرین جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی جواب دے، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صدیق الانصار کہا جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق المہاجرین کہا جاتا تھا، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق الانصار کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک زوردار فدائیانہ تقریر کی اپنے صحابہ کے درمیان میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات کا رخ انصار کی طرف ہے، انصار نے آپ کے اوپر مر مٹنے کے وعدے کیے ہیں، آپ بتائیے کہاں جا کے لڑنا ہے۔ اور وہی سعد ابن معاذ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں اونچی جگہ پر ٹیلے پر کھجور کے چھپر ایک بنا دیا تھا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انصار کی طرف، تو بدر کے اندر باہر نکل کے لڑنا تھا۔ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی چاہت بھی یہ تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہیں اور دفاعی حملہ کریں، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم دفاع کریں گے، خالی سامنے سے حملہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ چند جوشیلے نوجوان تھے جن کی چاہت یہ تھی کہ ہم بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے تو ہمیں احد میں یہ موقع ہے، تمنائے شہادت انہیں بار بار ابھار رہی تھی، جوش دلا رہی تھی، اس لیے باہر نکلنا پڑا اور یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ خندق کا جب موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، چونکہ وہ ان علاقوں کے عراق و ایران جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی ان کے جنگ کرنے کے طریقے دیکھ کے آئے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ ہمیں مدینے میں رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور مدینے کے احاطے میں مدینے کا محاصرہ جو ہے، گھیراؤ، اس کے سائڈوں پر خندق کھود دی جائے، چوڑی خندق ہے، اور اس خندق کے اندر ہمارا لشکر رہے، ادھر چاہے ان کا پڑاؤ رہے اور وہیں سے مقابلہ ہو جو بھی ہو۔
تو بڑی بڑی خندقیں، پھر وہ بشارتیں جس میں ایک سخت چٹان آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خندق چند دنوں میں کیسے کام ہوگا؟ تو سلمان فارسی نے ہی یہ صلاح و مشورہ دیا کہ کام ایسے کرنا ہے کہ چند صحابہ کی آپس میں ٹولیاں بنا دے دیں، جماعتیں 10 کی جماعتیں بنا دی، اور علاقہ دے دیا کہ اتنے سے اتنے تک، یعنی 10 فیٹ یا 10 میٹر تک آپ کو کھودنا ہے، 10 میٹر یہ حضرات کھودیں گے، 10 میٹر فلاں حضرات، اس طرح جماعتیں بنا دی۔ جب کوئی مشکلی پیش آتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں مشکلی پیش آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خندق کے کھدائی کے وقت چٹان آئی جو کسی صحابی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کھدال ہاتھ میں لی اور اس کے اوپر ایک لگائی، چنگاری نکلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ مجھے کسرا کے محل کے جو کنگرے ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری کدال ماری، شرارے نکلے، آپ نے مدائن کی فتح کی بشارت سنائی۔ پھر تیسری ماری تو آپ نے یمن کی فتح کی بشارت سنائی۔ تو یہ تو صحابہ کرام وغیرہ بھی اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے یہ، لیکن یہ ساری چیزیں پوری ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے یہ ساری بشارتیں پوری ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی واقعہ پیش آیا۔ پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھوک وغیرہ کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کے اوپر پتھر بتائے۔ یہ ہمارے زمانے یہ پتھر ہوتا ہے نا، وہ نہیں باندھا جاتا، بھوک کا پتھر الگ ہوتا ہے۔ وہ جو پیٹ کے اندر جب بھوک کی وجہ سے گڈھا پڑ جاتا ہے تو وہ پتھر آتا تھا، وہ بھوکے پیٹ باندھا جاتا تھا، وہ گڈھے کو پور کر دیتا تھا تو آدمی کو کام کرنے میں دقت نہ ہو، آدمی کو کام کرنے میں دقت اور پریشانی نہ ہو، اس لیے وہ پتھر باندھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے یہ بتلایا کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر بتلایا کہ تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کافرین کی سازشوں کو اور تدبیروں کو ناکام کرنے والے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ جب بدر کے لیے نکلے تھے تو کعبے کا پردہ پکڑ کر ابو جہل نے ایک دعا مانگی تھی۔ دعا اس نے یہ مانگی تھی کہ یا اللہ، وہ بھی اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ شرک کر دیتے، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان کو شریک ٹھہراتے تھے، پتھروں کو شریک ٹھہراتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تو کہا یا اللہ، دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے، دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہیں اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم اور شریف ہیں، دونوں میں سے جو دین افضل ہیں اسے فتح دیجئے۔ کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا تھا، وہ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ چاہے اپنی زبان سے دعا مانگ رہا تھا، اس کو ایسا تھا کہ ہم افضل ہیں اللہ کے نزدیک۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ جانے انجانے کیا ہے، یہ وہ جانے انجانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے دعا کر رہا ہے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے خود بد دعا کر رہا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا، اتنا جاہل تھا۔ وہ سردار تھا قوم مکہ کے لوگوں کا سردار تھا، لیکن اس کے اندر سرداری جیسی کوئی چیز دکھنے میں تھی نہیں ایسی۔ اس نے یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے جو قبولیت کی جگہ ہے، بالکل مقبول جگہ پر یہ دعا کر رہا ہے کہ ختم فرما دیجئے اور فتح دے دیجئے۔ تو وہ دعا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ کے صحابہ کے حق میں ہی دعا کر رہا تھا، اور اپنے حق میں خود بد دعا کر رہا تھا کہ ہمیں ختم کر دیجئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فیصلہ چاہتے تھے تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ فقد جاءکم الفتح، تم نے کہا تھا جو کریم اور شریف ہیں انہیں فتح دے دیجئے، ہم نے انہیں فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کے بعد بھی تم باز نہیں آئے اور تم پلٹے تو سمجھ لینا کہ ہم بھی پلٹیں گے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ مسلمانوں کو اگر تم نے ڈرا دیا، اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر آ گئے، بہت ساری جمعیت کے ساتھ آ گئے تو ہم تمہیں فتح دے دیں گے، یہ ہرگز مت سوچنا۔ کتنی بڑی جمعیت لے آؤ،
اللہ تبارک و تعالی تمہیں ناکام ہی کرے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان کی سچائی نہیں ہے، تمہارے اندر اسلام، دین اسلام کی سچائی نہیں ہے، غیرت اسلام تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے تم ناکام ہونے والے ہو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے، اور تمہاری جمعیت کوئی کام نہ آئے گی، کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، شیئن معمولی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے حق میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جان لو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آگے پھر ایمان والوں کی کسوٹی بیان کر رہے ہیں، ایمان والوں کی اطاعت کہاں تک ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والے کیسے ہونے چاہیے، اطاعت کا کتنا جذبہ ہونا چاہیے، وہ ایک حال، دوسرا، تیسرا، اور ایسے جانوروں میں اور انسان میں کیا فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے اس کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔